35 पंक्चर के बाद नई ट्यूब डालनी पड़ती है। पीसीपी का चेयरमैन ही बना दिया करते हैं। हमें ये कहा गया है कि एक नया आइन बनाएं जो जमहूरी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें असली इलेक्शन हो चेयरमैन के लिए। मैं तो समझता हूँ ये मैंडेट को पामाल किया गया। एक शख्स को करने के लिए पाकिस्तान की सारी क्रिकेट को दांव पे लगाया गया। आई डोंट नो उस शख्सियत की क्या इतनी अहमियत है। मतलब है आप यहाँ क्रिकेट की बात करने आए हैं या टांग खींचने आए हैं? पैटर्न है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भी इज्जत एहतराम करते हैं और हम चाहते थे कि उनकी गाइडलाइंस में आगे चलते, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो आज फैसला कर दिया है तो आप इनको गाइड करें और उनको मशवरे दें। बस यार फजूल बातें ना करें और बात करें। जर्नलिस्ट होता है ना, वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो ना उसको क्रिकेट का हो, और वो चेयरमैन लग जाए तो कितना को डिलीवर कर सकेगा ये अभी देखेंगे इसके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुल्क में एक तरफ जहां पर दहशतगर्दी का चैलेंज है और कई चैलेंजेस हैं, बिजली का बहरान है, महंगाई है, गुर्बत है, अफरा तफरी है, वहीं पर जो है वो एक नया बहरान भी जन्म ले बैठा है और वो है क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब का मामला। वजीर आजम पाकिस्तान जो पैटर्न इन चीफ भी हैं उनके पास जब गया तो उन्होंने अदालती फैसला एक आ जाने के बावजूद, जिसमें ज़का अशरफ साहब को बहाल किया गया था, ये फैसला किया कि बोर्ड को तहलील कर दिया और कोर्ट के फैसले के आने के बाद कुछ तरमीम करके नया जो है वो एक एडहॉक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब को लगा दिया गया। ये तमाम तर मालूमात आपके पास पहले से हैं। सिर्फ छोटी सी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि फैसले करना यकीनन हुकूमतों का ही काम होता है, अच्छे फैसले करना अच्छी हुकूमतों का काम होता है, लेकिन अदालती फैसलों के बाद अपने फैसले करना ये हमें कुछ माजी में ले जाता है। और माजी की जो 5 साल की हुकूमत थी उस पर होने वाली तमाम तर तनकीद जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जब अपोजिशन में थी किया करती थी, उन हालात की अक्कासी करता है और याद दिलाता है कि जब वो कहते थे कि देखे जी अदालत ने ये फैसला दिया और फलाने अफसरान को तंग किया जा रहा है, देखे जी अदालत ने ये फैसला दिया और इन्होंने उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो फारिग कर दिया। अपनी मर्जी के चेयरमैन लगाते हैं। इदारों में चेयरमैन लगाना अगर वजीर आजम का ही इख्तियार था तो वहां पर भी इस इख्तियार का इस्तेमाल किया जा रहा था। अदालतों से अगर फैसले आए उनके खिलाफ तो यहां पर भी अदालतों से फैसले आए। मैं जरा आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं, उसके बाद जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान क्रिकेट जो ज़बूहाली का शिकार है उसके पीछे सिर्फ खिलाड़ी हैं, मैनेजमेंट है, या होने वाली सियासत और हुकूमतें भी उसमें शामिल हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए हुकूमत की तरफ से ओहदों से बरतरफी और जो बहाली का मामला है ये कोई नई बात नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो बहाल हुए। वजीर आजम की तरफ से आइन मुअत्तल कर दिया गया। एडहॉक कमेटी का क़याम, नजम सेठी साहब चेयरमैन मुकर्रर हो गए। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब की बरतरफी जो है वो भी किसी से मख्फी नहीं है, सबके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनकी बहाली हुई। नतीजतन जब वो वापस आए तो वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं बचा और तारिक मलिक साहब जो है वो आज खुद मुस्ताफी होकर चले गए। और ये हम सब जानते हैं कि यहाँ इस मुल्क में इस्तीफे देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कोई देता है तो क्यों देता है। फिर आ जाए चेयरमैन पैमरा चौधरी रशीद साहब की बरतरफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहाली और उसके बाद नतीजतन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो हम देख रहे हैं फैसले जितना अदब और एहतराम किया जा रहा है, जिस तरह माजी की हुकूमत को तनकीद की जाती थी, अब वही सारे फैसले खुद कर रही है। और चेयरमैन पैमरा जो है वो गैर फाल हुए, फिर जब रुखसत पे चले गए, वो उनका क्या स्टेटस है ये भी आपके सामने। शुजात अजीम साहब वजीर आजम के मुशीर बराए शहरी हवाबाजी मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपने ओहदे से उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा और उसके बाद वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए शहरी हवाबाजी मुकर्रर हो गए। यानी कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, मर्जी का आदमी लाएंगे, चाहे आइन और कानून से हमें जो है वो रहते हुए भी और ना रहते हुए भी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़े। यासीन अनवर साहब गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर, बाद में नई हुकूमत से इख्तिलाफात, वजारत खजाना की तरफ से उन्होंने कहा जहनी दबाव है, वजह तनख्वाह का दूसरे बैंकों से ज्यादा जो है वो होना। यासीन अनवर साहब भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। नहीं, मुलाहिजा कीजिए स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो एक हुकूमत सिर्फ 8-9 महीने की हुकूमत और उसमें वो मुस्ताफी हो जाते हैं कुछ अपनी वजूहात बताकर। तो ये कुछ मंजरनामा है जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से फैसले किए जा रहे हैं। इस पर अगर हम नजर डालें, जो अब क्रिकेट का मामला है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। क्रिकेट में भी ज़का अशरफ साहब बहाल होने के बाद जिस तरीके से भेजे गए हैं उसका इजहार जो है वो लोग अपने कॉलम्स में, आर्टिकल्स में और नाकदीन क्रिटिक्स जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं वो लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, वो सब आपके सामने है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्रिकेट की ये हालत क्यों हुई है,
کیوں ہو رہی ہے, کس نے کی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرفراز نواز صاحب, فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. محسن حسن خان صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے. اور فارمر چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک مختصر سا بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کی اجازت سے جو ہے وہ کراچی محسن حسن خان صاحب سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں بات چیت کا سلسلہ. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, بورڈ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا, ڈاک کمیٹی اور چیئرمین نجم سیٹھی صاحب, ذکا اشرف صاحب چلے گئے, اس پر اپنا موقف آپ دیجئے, پھر اس کے بعد مزید کچھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. وعلیکم السلام. ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ ہمارا کرکٹ بورڈ اتنا انسیٹل ہوا ہے ابھی تک ہے کہ کبھی اور تقریباً 4-6 مہینے میں 8 مہینے میں تو اتنا کیوس اور اتنا ہوچ پوچ ہوا تھا کہ وہ جو میٹنگز کے لیے باہر جا رہے تھے تو کہا بھی گیا کہ ہمارے اوپر ہنسا گیا کہ اب آپ اس میٹنگ میں آ رہے ہیں تو اگلی میٹنگ میں کون آئے گا. اور چیئرمین جو ہوتا ہے وہ کرکٹ بورڈ کا ہیڈ ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ جس وقت سٹیبل نہیں ہوگا یا جس کے پاس ایک ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر, اس کے پیٹرن ان چیف ہیں. میں ابھی نجم سیٹھی کی اس سے تعیناتی سے پہلے ایک پروگرام کر رہا تھا ایک چینل پہ, تو میں کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب جس کو بھی لگائیں اس کو ٹائم دیں, فل کانفیڈنس کے ساتھ یہ دیں اور یہ بات انشور کریں کہ ہر چیز آپ نے میرٹ کے اوپر کرنی ہے. اس لیے کہ جس موٹو کے ساتھ یا جس سلوگن کے ساتھ وہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہم سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا ہے کہ ہر چیز ہم میرٹ پہ کریں گے. تو اور کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کھیل نہیں ہے, کرکٹ ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے, یہ ہمارے خون میں رس چکا ہے, ہر بچے بوڑھے جوان کا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک آئی پرسنلی اسپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ نہیں کہ میں کوئی کوچ اپوائنٹ نہیں ہوا کوئی بات نہیں. ذرا مجھے اس طرف بھی آنا ہے. سر آپ بڑے ٹفسٹ کنٹیسٹنٹ تھے ہیڈ کوچ کے, یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیوں آپ کا انتخاب نہیں ہوا اور معین خان صاحب جو ہے وہ آ گئے سامنے, ان کا نام؟ دیکھیے ٹفسٹ کنٹینشن میں تو میرا اور وقار کا ہی چل رہا تھا, بیکاز پہلے واٹ مور آ گیا بیچ میں جس کو ایک کانسپریسی کے تحت لے کے آیا گیا. آئی ڈونٹ نو وائی, زبردستی پاکستان کی کرکٹ کو خراب کرنے کا. سرفراز نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی مجھے وہ اس کو بات کو کریں گے ضرور کہ وقار یونس ٹیم کو لے کے چل رہے تھے, اچھا خاصا لے کے چل رہے تھے, پھر مجھے ذمہ داریاں دی گئیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے اتنی عزت دی اس ٹائم پاکستان کرکٹ کو ہر طریقے سے, آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ, کہ فیلڈ پہ بھی پرفارمنس اچھا تھا, کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, ہم آرام سے سکون سے چلے جا رہے تھے. پھر چینجز, پھر چیئرمین کی پرابلم آ کے کھڑی ہو گئی اور اب میں سوچا کہ ٹھیک ہے اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس ٹائم بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت مجھے چینج کیا گیا تھا زبردستی, تو میں ہر چینل پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چیئرمین کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. اس ٹائم ذکا اشرف صاحب ہی تھے, اور مس گائیڈ کیا گیا ہے زبردستی کہ ایک فورن کوچ کو لا کے ہم سینسیشن لے آئیں گے پاکستان کی کرکٹ. آپ کے دور میں 3 کنزیکٹیو سیریز پاکستان جیتا تھا, اور اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ کافی شکست کا سامنا رہا تھا, تو کیا اتنی مجبوری آ گئی تھی؟ اب ذکا اشرف صاحب کے اس ڈیسیجن کے پیچھے کیا جو ہے وہ عوامل کار فرما تھے, کیوں تبدیل کی گئی؟ حالانکہ اگر جیت ہو رہی تھی, مقصد تو جیت ہی ہوتا ہے نا, کوچ چاہے آپ پاکستان سے لیں یا برطانیہ سے لے آئیں یا آسٹریلیا سے, مقصد تو جیت ہوتی ہے. آپ کے پیچھے اس وقت آپ کو ہٹانے کے پیچھے کیا ریزن؟ دیکھیے میں تو اس وقت سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ایک کانسپریسی کی گئی تھی, اور ذکا اشرف صاحب کرکٹ کے چیئرمین نئے بنے تھے, ان کو ڈیفینیٹلی ہر چیز کے انز اینڈ آؤٹس نہیں پتا تھے. باقاعدہ کچھ گندے لوگوں نے اپنے پرسنل مفادات کی فکر ہوتی ہے, پاکستان کرکٹ کو نقصان
جو ہے ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کر کے ان کو غلط یہ کون لوگ ہیں سر؟ جی یہ کون لوگ تھے بورڈ میں؟ دیکھیے بورڈ میں تھے اور کچھ بورڈ سے باہر بھی تھے. اور پہلے اندر والے بتا دیں سر. لیکن اب جب ایک نیا چیئرمین آئے گا عادل اور وہ کرکٹنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے گا, ذکا اشرف صاحب بھی نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ ایک بات کہتا جاؤں کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کرکٹنگ بیک گراؤنڈ ہو. کرکٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا عارف عباسی کے پاس, خالد محمود کے پاس, توقیر ضیاء کے پاس اور دوسرے بھی جو نان تھے, لیکن مینجمنٹ سینس از ویری امپورٹنٹ. اچھا میں ذرا I have to interrupt you here. ایک ذرا سوال جو ایڈیشنل میں اور یہاں کرنا چاہ رہا ہوں. یہی کلیم کیا ذکا اشرف صاحب نے بھی کہ جناب نجم سیٹھی صاحب کے پاس اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ذکا اشرف صاحب کے پاس بھی نہیں تھا, کچھ نام آپ اور بھی گنوا رہے ہیں, تو یہ تو پھر بلیم گیم ہی ہے. مطلب یہاں پر پھر مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے کس کے بعد؟ نہیں دیکھیے نا آپ, جیسے فار ایگزامپل عبدالحفیظ کاردار صاحب تھے, کرکٹر تھے, کمال کی مینجمنٹ انہوں نے کی. ظفر الطاف صاحب تھے. دوسری بات عارف عباسی کو, حالانکہ وہ کرکٹ اتنا نہیں کھیلے ہوئے لیکن ان کو بڑا وہ تھا, ایز اے کرکٹر بات کر رہا ہوں. اعجاز بٹ صاحب آئے. سر یہ ہمارے پیٹرن ان چیف ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں, چاہے وہ پہلے صدر ہوں یا اب وزیر اعظم ہوں, کہ جس سے کرکٹ کو نقصان پہنچتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو خود کرکٹ کا بہت شوق ہے, وہ کھیلتے بھی رہے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ بھئی کرکٹ میں غلط چیز کیا ہے اور صحیح چیز کیا ہے, تو ان کو وہ ایسے شخص کو بنائیں گے, اور یہی کہہ کے بنایا گیا تھا کہ بھئی ہم کرکٹ میں جو خامی آ رہی ہیں اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ان کو بنا رہے ہیں. لیکن آئی ایم سوری وہ بات ہو نہیں پائی. پوائنٹ ٹیکن. اعجاز چودھری صاحب ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. سرفراز نواز صاحب سے جو ہے نا وہ سارے سوال جمع کر کے میں ان کی طرف لے کے جاؤں گا, کیونکہ اسٹوڈیو میں ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو وہ 35 پنکچر جو ہے وہ آپ کے ڈی کوڈ ہو رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ٹیوب ہی نہیں ڈلتی ہے, اور محسن حسن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرن ان چیف اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے تو وہ تو خود بھی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, انہیں کرکٹ کی بڑی نوحہ ہوتی ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صلہ دے رہے ہیں, نواز رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیے جو لوگ پاکستان کی تاریخ کے اوپر 25-30 سال کی نظر رکھتے ہیں اور نواز شریف کی سیاست کو جانتے ہیں اور ان کی صلاحیت سے واقف ہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ یہ ٹوٹل وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ میرٹ کو کسی صورت میں بھی سامنے نہیں آنے دیتے. یہ سارا کھیل ان کا مفادات کا ہوتا ہے, جو ان کو مفاد پہنچائے یہ اس کو مفاد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان کا ذاتی حیثیت میں تابعدار ہو, بلکہ یوں کہہ لیجئے ملازم ہو, مجبور محض ہو, اس کو یہ تعینات کرتے ہیں. آپ نے 6 سٹانسز کوٹ کیے ہیں ابھی کہ جہاں پہ کچھ لوگ اور میرٹ کی بنیاد پر لگے ہوئے تھے, عدالتوں نے انہیں ری انسٹیٹ دوبارہ کیا لیکن انہوں نے انہیں ہٹا دیا. اس لیے یہ اصل میں ٹوٹل میاں نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے. ہر باصلاحیت آدمی سے خوف زدہ رہتے ہیں, ہر ایسے آدمی سے کہ جو انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے اسے قریب نہیں پھٹکنے دیتے. اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریبی لوگوں کو اور اسی کماش کے لوگوں کو وہ اپنے قریب رکھتے ہیں. سیٹھی صاحب سے ان کی کیا رشتہ داری؟ میں آپ سے بتاتا ہوں نا جی, آپ کو یہی تو پوائنٹ پہ لے کے آ رہا تھا. اب یہ جو بھی یعنی بات 35 پینچروں کی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ بڑی ٹھیک سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ یہاں پر 11 مئی کو جب لاہور کی کیفیت ہم دیکھتے تھے نا, تو میں لوریا ہوں, مجھے پتا تھا کہ 10 میں سے 8 لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے تھے, اور یہ بات بالکل ظاہر و باہر تھی. اور یہاں پر جو نتائج تبدیل کیے گئے, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے نتائج کو مان لیا ہے لیکن دھاندلی کو ہم نہیں مانتے. اس لیے آپ پورے پنجاب میں سے یہ 4 حلقے ہیں, ان کی تھم امپریشن ویریفیکیشن کرا دیں, لیکن یہ آمادہ نہیں ہوئے. اور یہ جو 35 پینچروں کی بات ہے, یہ مورِ تصدیق ثبت کر رہی ہے کہ ایک آدمی کو جو یہاں پر نگران وزیر اعلیٰ تھا, جس نے, میں آج ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں, ایل ڈی اے کا 4تھا فلور جلا کے خاکستر کر دیا گیا, 29 لوگ اس میں جل کے مر گئے. آج تک کبھی آپ نے یہ خبر بھی سنی ہے دوبارہ؟ کوئی تحقیق اس کی ہوئی ہے؟ کیا نگران وزیر اعلیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ یہ کیا ہوا, کیوں 4تھے فلور کے اوپر ساری جو ہے وہ جل گیا تھا ریکارڈ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اس میں وہ سارا یہ یعنی انہوں نے کور اپ کیا تھا, یہ جو جنگلہ بس سروس ہے
اس کے اکاؤنٹس کو، اس کے بجٹس کو، اس کے PC1 کے کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے پوائنٹ بھی آ گیا. میں ذرا سرفراز نواز صاحب جو ہے وہ کافی دیر سے عادل ایک بات کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں، گو ایٹ خان صاحب، پھر اس کے بعد آپ سرفراز کے پاس جی پھر مجھے بریک بھی لینی ہے، میں بریک کے بعد ان کے پاس جاؤں گا. کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کریں. ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابھی کہ واقعی اگر آدمی ایمانداری سے کام کرے، دل و جان سے کام کرے تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا. اور آپ یقین کیجئے، آپ سرفراز نواز جیسے کرکٹر اور دوسرے لوگوں سے پوچھئے کس ایمانداری سے میں نے اپنے کرکٹ بورڈ کو سرو کیا اور الحمدللہ کیا ریکارڈ بنائے. آپ اگر کرکٹ بورڈ کو سرو کرنے کے بجائے کسی اور طرف تھوڑا سا محنت سے سرو کر لیتے تو شاید جو ہے وہ آج آپ کا نام جو ہے وہ لسٹ میں ہوتا. مجھے ایک بریک لینی ہے. میں ذرا بریک کے بعد جب واپس نقطے کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ پر حکومت کا اختیار ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے وقت پر اور کس طریقے سے، یہ بہت اہم سوال ہے. ایک بریک کے بعد میں سرفراز نواز صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے ان سوالوں کے جواب لیں گے. نئی زندگی جیتے ہیں، چلو آج سے وائٹل پیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، محسن حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں اس ڈیسیجن سے پولیٹیکلی ایک طرف ایک سٹانس آپ PTI کا بھی سن رہے تھے، اعجاز توجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ صلہ دیا گیا ہے، وہ تو PTI کہہ رہی ہے پنکچر لگائیں تو اس کا صلہ دیا گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، اور کرکٹ کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس قسم کے فیصلوں سے؟ دیکھیں عادل بھائی، جو میں نے کل مختلف لوگوں کی رائے سنی ہے، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، اس میں پلیئرز بھی ہیں، آرگنائزرز بھی ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہے، کسی نے ملک کی بات نہیں کی. اب ان سب کو سوچنا ہوگا کہ نمبر 1 there are so many things. نمبر 1 کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی، اور کرکٹ کھیلنے کے لیے گورنمنٹ کی بلیسنگ بڑی ضروری ہے. اب پرائم منسٹر نے جو ٹیم دی اب نجم سیٹھی کو، وہ انہوں نے سیاست سے ہٹ کے دی ہے. یہ اس کو سیاست میں ماڈل اپ کر رہے ہیں. عمران خان آ رہا ہے جی 35 سیٹیں، اعجاز چودھری صاحب 35 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. اور بھائی یہ چیزیں آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، عمران خان صاحب وہ وہاں لے کے جائیں، ثبوت موجود ہیں، پارلیمنٹ میں رکھیں، ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ایشو سارے سامنے آ جائیں گے. تو اس کو آپ کرکٹ میں بیچ میں نہ لے کے آئیں، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا. اس کے بعد دیکھیں شاہ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہیں، PAC کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. اب میں ان کو یہ ذرا ریکویسٹ کرتا ہوں یہ پولیٹیکل فیصلہ نہیں ہے سر؟ نہیں، میری بات سنیں نا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، سارا ایشو جب شروع ہوا کہ ٹیموں نے آنا چھوڑ دیا، جب انہوں نے گورنر راج لگایا لاہور میں، پنجاب میں، اور میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کیا، اس کے بعد سلمان تحصیل صاحب کے دور میں یہ سری لنکا کے اوپر یہ اٹیک ہوا اور اس وقت یہ سارا ہوا. تو یہ اپنی غلطی خود مانے نا. موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ مین مقصد ہے کہ پاکستان میں آئے. وہ کب آئے گی؟ جب حکومت کا ساتھ ہوگا. اور میں یہ ذکا شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ڈائجسٹ کر لیں، کیونکہ اگر حکومت کا ساتھ نہیں ہے، پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں ہے، پیٹرن بھی ہیں، اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہے، پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں، اگر ان کا ساتھ نہیں تو باہر کی ٹیمیں کیسے آئیں گی، ایڈمنسٹریٹولی آپ کیسے چلیں گے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، صرف نجم سیٹھی صاحب کا ہی نام دوبارہ سے پلٹ کر آ جانا. اگر ہٹا دیا، بورڈ تحلیل کر دیا، اس کے بعد ایک نئی کمیٹی بنا دی، پھر نجم سیٹھی صاحب کو لے آئے، تو اس وقت سب سے موضوع آدمی نجم سیٹھی صاحب ہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک پہلے نومینیٹ کیا، وہ عدالت میں کا معاملہ چلا گیا نا. عدالت کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اینڈ دے کین چینج، اور پھر انہوں نے کچھ شک چینج کی. اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے اگر لوگ سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں میری بات پہ. اس زمانے میں جب زرداری صاحب تھے چیئرمین، پیٹرن تھے کرکٹ بورڈ کے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس وقت کا کنسٹیٹیوشن میں تھوڑا ان کو ڈیٹیل دے دوں. کنسٹیٹیوشن یہ تھا عادل بھائی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ول نومینیٹ 2 persons جو الیکشن لڑیں گے. اب آپ دیکھیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو اپنا زرداری صاحب نومینیٹ کریں وہی الیکشن لڑ سکتی ہیں.
उसके बाद फिर मजीद देख लें जो इलेक्ट होगा उसके नहीं उसके मेरी बात सुने ना, उसके ऊपर फिर नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं हो सकता। अब आप देखें कि चौधरी ज़कात अशरफ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े डिसेंट आदमी हैं, लेकिन लास्ट इन्होंने जो मीटिंग कॉल की है 8 गवर्निंग बोर्ड के मेंबर से सिर्फ 2 या 3 आए हैं। तो अब आप देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। और दूसरा वो आप देखें कि अगर ये रह भी जाते तो जो गवर्नमेंट के महकमे के लोग हैं इन गवर्निंग बोर्ड में हैं, हुकूमत के इशारे के बगैर वो कैसे आएंगे? लेकिन पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला तो नहीं था ना? नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो फिर हो गया अगर वहां लोग नहीं आए तो, लेकिन उसके बावजूद नहीं, इन्होंने वो शिक ही नहीं रखी हुई, ऐसा माशरा लगा दिया। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ये जरदारी के अपना और ये ज़कात अशरफ साहब ने कि 2 आदमी नॉमिनेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा। ठीक, अब ये मैं सियासतदानों जर्नलिस्टों को ये पूछता हूँ कि ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है? अब मियां साहब ने किया है कि जो इलेक्शन लड़े, जो मर्जी लड़े, अखबारात में आएगा, आप मैं एनीबॉडी कैन गो और इलेक्शन में खड़ा हो सकती है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है अगर आदमी काम अच्छा नहीं कर रहा। तो ये सिस्टम बेहतर है या पहला बेहतर था? ये इनको बगैर एजाज चौधरी साहब, ये सरफराज नवाज साहब ने 2-3 जो नुक्ते उठाए हैं वो कह रहे हैं कि आप सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। ये तो अब आईनी बोर्ड बनने जा रहा है, अब अगर इश्तिहारात देकर जो है वो इसमें लोगों को लिया जाएगा तो ये मेरिट हुआ ना? आदिल, पहली बात तो ये है कि मेरा ये क्लेम नहीं है कि मैं क्रिकेट के सारी ये जो फॉर्मेशन उसका स्ट्रक्चर है इसके ऊपर मेरी कोई कमांड है। मैं तो अव्वल आखिर पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं इस फैसले को सियासी तनाजुर में देख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि सरफराज नवाज साहब ने फरमाया है कि हम 35 पेंचरों की बात इसके साथ जोड़ रहे हैं। उसका सबब यह है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, ट्राइब्यूनल्स के अंदर गए हैं, जो 11 मई के इंतखाबात के अंदर झुरलू फिरा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। हमने कहा था कि हुकूमत चले, 4 हलकों को आप जरा टेस्टिफाई कर लें, उसको थंब वेरिफिकेशन कर लें। जब ये नहीं किया गया और एक ऐसी शख्सियत को दोबारा बिठा के ला दिया गया, हालांकि ज़कात अशरफ साहब ने 1 नहीं 3 मरतबा मैंने प्रेस में देखा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू चाहा है तो वो मिलना ही नहीं चाहते थे। तो आप इससे गौर कर लेना, कोई प्री डिटर्मिन उनके ज़हन में डिसीजन था कि जिसके ऊपर वो अमल दरामद करना चाहते थे। डिसीजन तो सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ लोगों ने लिखा भी है, इंसाफ का, इस बारे में लोगों ने लिखा भी है कि मुझे मालूम है, इमरान खान की जुबान से मैं सुन चुका हूं, वो तो जाहिर है पाकिस्तान के पूरे जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, इसको रिफाइन करना चाहते हैं जब भी कभी मौका मिला है उन्हें, और ऊपर वो चाहते हैं इलेक्शन के जरिए ये सारा निजाम बने, और मैं समझता हूं वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और क्रिकेट को महज आप खेल न समझिए, ये हम जब यानी यहाँ पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों की जान लगी हुई होती है इसे नहीं, मैं चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी साहब मेरी यार सुने, मेरी यार सुने, आपके केपी में भी लोगों ने कहा है, फजलुर रहमान ने कहा है, असफंद यार ने कहा है कि जाली इलेक्शन है, ये हुआ है। ये पॉलिटिकल साइड को हम नहीं डिस्कस करना चाहते, और लोकल जो ये बातें हैं कि फलाने को निकाल दिया, फलाने को रख दिया, ये कर दिया, वो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर के मामले हैं। मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ कि बाहर से आपने टीमें बुलानी है, बाहर से प्लेयर बुलानी है, इंटरनेशनल आपकी वुकत हो, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो हम बेहतर करना चाहते हैं। मियां नवाजी साहब कहते हैं, दूसरी तरफ आप भी लगे हुए हैं कि बिजनेस हो अच्छा इंडिया के साथ, वीजा खत्म हो जाए, ये अपना आपके लीडर इमरान खान की भी कोशिशें हैं। तो इसमें हम जितनी देर तक हमसाया मुल्क से तलकात अच्छे नहीं करेंगे तो ये कैसे मामले चलेंगे? असफंदियार वली कह रहे हैं, हम उन्हें खुलेआम कहते हैं कि वो जिन हलकों के अंदर रिकाउंट कराना चाहते हैं, थंब वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, करवाएं, हम उससे नहीं मना कर रहे। लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। इस वक्त हम पीसीबी को डिस्कस करें, और जो सियासत का पहलू है उसमें वो हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं। खान साहब जरा आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा कि कुछ लोगों ने लिखा भी है इस बारे में, तलत हुसैन साहब ने भी कॉलम भी लिखा, वैसे और भी कुछ सहाफियों ने लिखा है कि ये जो सियासत हो रही है क्रिकेट के अंदर उससे मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के साथ उन्हें सफर करने का मौका मिला तो वहां पर उन्होंने जब ये बताया कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनका मामला खटाई में है, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद और भी कई तरीके हैं नजम सेठी साहब को दोबारा वापस लाने के। वजीर आजम ने ये बात कही उनसे, और इसके अलावा भी बहुत और बातें की जा रही हैं।
تو وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ نجم سیٹھی صاحب کو لے کر آنا ہے واپس. اگر وہ لائے تھے یہ ان کا بے شک اپنا ڈیسیجن ہوگا. کرکٹ کو اس سے کتنا نقصان ہوا, اور بگ 3 میں کیا وزیر اعظم صاحب کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے, یا پھر پی سی بی کے چیئرمین ہی معاملات کو نہیں سمجھ سکے اور ہم آئسولیشن میں چلے گئے؟ یہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی خان صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں. جی دیکھیے, بگ 3 کا جہاں تک معاف کیجیے گا معاملہ ہے, اور دوسرے ابھی جو بات ہو رہی تھی, تو سرفراز بھی بات کر رہے تھے, ان سے پالیٹکس کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں پالیٹیشین نہیں ہوں, میں آپ نے اچھا کیا مجھ سے صرف کرکٹ کا سوال کر رہے ہیں. دیکھیے کرکٹ بورڈ میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہو گیا یہ بگ 3 والا چکر, اس پہ میں کوئکلی کہوں گا کہ ہماری پریپریشن کچھ نہیں تھی. ہمارا یہی یہ پرابلم کھڑا ہوا تھا کہ چیئرمین کون ہوگا. دوسرے 9 ملک جو تھے وہ تیاری کر رہے تھے کہ مینٹلی ہم نے کس پلاننگ سے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے ساؤتھ افریقہ سری لنکا جو بیک آؤٹ ہوئی ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں, ان کے پاس 2 پلان تیار تھے. انہوں نے اپنی ایون اتنی پریپریشن کی ہوئی تھی کہ 2 پلان ہم تیار رکھیں گے, ہم پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں گے, لیکن اگر ہم نے دیکھا یہ چینجز, یہ پرابلمز کھڑی ہوئی تو ہم پلان 2 پہ چلے جائیں گے. ہماری یہ تو پلان 1 ہی نہیں تھا. سب سے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے تو سر چیئرمین صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقاتیں ہی نہیں ہو سکی نا, جس سے وہ پلان فائنل لیتے. دیکھیے ایک تو بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر وزیر اعظم نے کسی کو چیئرمین بنایا ہے تو کیا سوچ کے بنایا ہوگا نا کہ بھئی یہ آدمی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے ڈیسیژن خود لے گا. جو فارمر چیئرمین, یہ جو ذکا اشرف صاحب انہیں تو کورٹ نے بحال کیا تھا نا, یہاں تو ان کو قبول کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے ہینڈل ہوا ہے. نہیں وہ آپ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں پرابلم نظر آئی ہے, لیکن میں صرف یہ بات کہوں گا اس کے اوپر کہ میں یہ چاہتا تھا, جیسے میں نے کہا 2-3 دن پہلے میں نے 2 دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیئرمین لگائیں, پرماننٹ چیئرمین لگائیں جو پلاننگ پوری کر سکے اور اس کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے سارے سسٹم. لیکن سیٹھی صاحب کہتے ہیں آئین میں مسئلہ ہے, ابھی آئین اس کا بنے گا اور بڑی پاور کے ساتھ وہ ایز چیئرمین آئیں دوبارہ ایڈاک کمیٹی کے, تو ابھی تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ مسائل ہیں وہ حل کریں گے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, آئین وغیرہ کی کوئی ایسی اتنی بڑی ہچ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر اب پیٹرن ان چیف ہو گئے, وہ اگر صحیح آدمی, دیکھیے رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیا سیٹھی صاحب کا ڈیسیجن میرٹ پر ہوا ہے, رائٹ پلیس رائٹ پرسن ہے؟ دیکھیے میں تو پوری امید کر رہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے کہ جب یہ آئیں گے تو سیٹھی صاحب کے میں پروگرام بھی دیکھتا تھا, الحمدللہ میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ آ کے مجھے سر ذرا ایک بریک لینی ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد جو ہے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے اور سرفراز نواز صاحب سے بھی پوچھیں گے. ظاہر پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے, لیکن بگ 3 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیا انتظار کیا جا رہا تھا اس بات کا کہ وہاں سے فیصلہ ہے اور چیئرمین فارغ ہوں؟ آفٹر دس شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. محسن حسن خان صاحب اپنا نقطہ مکمل کیجئے گا, پھر اس کے بعد میں سرفراز صاحب کی طرف آتا ہوں. جی بالکل, میں نقطہ مکمل کر رہا ہوں, اور میں بلیو می ناٹ, میں بہت امید کر رہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب آئیں گے, تو حالات کو بڑی خوبصورتی, ان کو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کے پروگرامز دیکھتا رہا ہوں ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر. میں ہمیشہ یہ فیلنگ رکھتا تھا کہ بہت ہی دنیا دیکھے ہوئے, سمجھدار اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے. آپ مجھے ایک بات بتائیے عادل, کہ یہ آتی ہے کہ جو کوچ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپلائی کرے. اب میں نے اپلیکیشن نہیں بھیجی تھی, نہ وقار نے بھیجی تھی, لاسٹ ڈے پہ ہماری اپلیکیشنز گئی ہیں, اس وجہ سے بھیجی گئی کہ کرکٹ بورڈ کی کوئی فارمیلٹی بھی نہ لے جائے. اس کے بعد ہمیں سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے, ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے. ہم نے پاکستان کی سنسیریٹی سے خدمت کی ہے, اور آپ یقین کیجئے یہ میرا فون ہے, بلیو می ناٹ, کل شام سے, کل رات کے بعد سے لے کے آج تک یہ ہزاروں میسیجز اور ٹیلی فون کال سے, جس میں پاسٹ کرکٹرز, جرنلسٹ, پریزنٹ کرکٹرز, میرے پاکستانی محبت کرنے والے لوگ, ان کے یہ آئیں کہ یہ کیا حرکت ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ جو موسٹ فیوریٹ وتھ ریکارڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے, پاس ریکارڈ, اس کو اس طرح اگنور کر دیا گیا, وقار کو بھی اگنور کر دیا گیا, اور اس کے اوپر آپ لے کے آئیں. دیکھیے موئن خان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, ہمارا بچہ ہے, پاکستان کا بہت اس نے خدمت کی ہے, پاکستان کا ون آف دا ٹاپ کرکٹر ہے, اس پہ شکوہ نہیں ہے. بات یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ نے ایک طریقہ بنایا کہ جو اپلائی کرے گا, جو اپلیکیشن دے گا, اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. اس نے وہ تو خود کہہ چکا ہے اخباروں میں کہ میں نے تو اپلائی تک نہیں کیا, صرف انفارم کیا ہے. دیٹ مینز آپ نے 2 سینئر کرکٹرز کو
بالکل سائیڈ لائن کر کے سر ایسا فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی جب آپ جو ہے وہ اس کے لیے مضبوط امیدوار تھے، وقار یونس صاحب مضبوط امیدوار تھے، پھر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیا اپنی لابنگ، اپنے لوگ، اپنے مرضی کے لوگ لگانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل عادل، وہی تو ہمارے اہم تھے کہ میں نے کہا میں اپلیکیشن نہیں دیتا ہوں. بائی گاڈ، مجھے وقار کبھی ایسی سننے میں آیا تھا کہ اس نے بھی کہا میں نہیں دوں گا، پر میں اپنا بتا رہا ہوں میں اپلیکیشن نہیں دے رہا تھا کہ میرا ریکارڈ پی سی بی کے پاس ہے. پھر مجھے میرے ہمدردوں نے، میرے دوستوں نے، میرے گھر والوں نے، اور پھر ایک شخص ہیں جو کرکٹ بورڈ سے منسلک ہیں، بڑے رسپیکٹیبل آنریبل آدمی، انہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں محسن ایک فارمیلٹی ہے اسے پوری کر دو، کہیں وہ کل یہ نہ کہیں کہ محسن نے ہمیں ڈیگریڈ کیا. اس لیے کہ میں ڈیگریڈ کبھی کسی کو نہیں کرتا، اور خاص طور پہ میرا پاکستان کا ایک ایک شخص کیا، چاہے وہ کرکٹ بورڈ کیا کوئی بھی ہو، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے ہمیں ڈیگریڈ کیا کہ ایک اپلیکیشن منگوا لی لاسٹ منٹ پہ، اور اس کے بعد اس طرح کر کے آؤٹ آف دا بلو آپ کسی کو لے کے آ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا موئن خان، نتھنگ اگینسٹ موئن خان، اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت دے، کامیابی دے. آپ ڈیسیجنز کی بات کر رہے ہیں، مینجمنٹ کے ڈیسیجنز کی بات کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. میں کرائیٹیریا کی بات کر رہا ہوں. کرائیٹیریا جو آپ نے سیٹ کیا اس پہ تو آپ چلیں، آپ نہ لیں ہمیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں ہیں، لیکن آپ پھر کرائیٹیریا پہ تو چلیں کہ جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں. اور آئی ٹیل یو واٹ، میں عادل، میں نے دل و جان سے ایز اے پلیئر سرفراز نواز کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایز اے چیف سلیکٹر، پھر ایز اے کوچ، میں نے اپنے دل و جان سے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں. اس کا ذرا مجھے کوئکلی اگر رسپونڈ کیجئے گا، یہ جو بگ 3 والا معاملہ ہوا ہے، ہمارا موقف درست تھا، غلط تھا، کیا تھا؟ ہاں، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے تیاری نہیں تھی. میں نے کہا 9 ملک تیاری کر کے گئے تھے، اور ساؤتھ افریقہ تو اتنی تیاری کر کے گیا تھا، اور سری لنکا، کہ ہمارا گیم پلان کیا ہو، پلان 2 کیا ہوگا. سر یہ چیئرمین صاحب کی شکایتیں کرتے رہیں کہ میں تو ملاقات کے لیے ترستا رہا، میری ملاقات نہیں ہوئی وزیر اعظم سے، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اس مسئلے کا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیٹ موقف کلیئر نہیں تھا نا سر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جب آپ کو ایک جگہ پہ تعینات کیا جاتا ہے، مجھے اگر کوچ بنایا گیا ہے تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ میں کسی سے پوچھ کے کوچنگ سکھاتا ہوں. سب وہ ڈپلومیسی بھی آ جاتی ہے نا بیچ میں، پھر بہت سارے معاملات پر بڑی احتیاط کرنی پڑ جاتی ہے، یہ بھی تو ایک ایشو ہے. احتیاط بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معاملہ سینسیٹیو تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. میں ذکر اشرف صاحب سے ڈس ایگری نہیں کروں گا ٹوٹلی، لیکن ان کو تیاری کیے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا. بیکاز یہ بات، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کے جانے سے پہلے یہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے یہ فلوٹ کرنا بات شروع ہو گئی تھی ہوا میں کہ یہ ایسی بات آنے والی ہے. تو جب ایسی انٹرنل ایشوز میں ہم گھرے ہوئے تھے تو ہم اس مسئلے کو اتنا سیریس یا ریزالو نہیں کر سکے، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا، ہوتی رہے فلوٹ، لاسٹ میں دیکھیں گے یہ ایشو بنا کر فارغ کر دیں گے. میں ذرا سرفراز نواز صاحب کی طرف آتا ہوں. سرفراز صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آئی سی سی میں ذکا اشرف صاحب کا موقف جو ہے وہ اپنا کیا ذاتی موقف تھا؟ جب بھی چیئرمین جاتا ہے وہ اپنی ذاتی موقف پہ جاتا ہے، یا حکومت سے یا ریاست کی بھی کچھ اس میں مرضی منشا ہوتی ہے کہ آپ ایسے فیصلے کیجئے گا ملک کی؟ دیکھو، ریاست میں تو انہوں نے وقت مانگا تھا میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر سے، پیٹرن سے، جو وقت نہیں ملا. ہو سکتا میاں صاحب مصروف زیادہ ہو اور لاسٹ منٹ پہ یہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف بورڈ کے اوفیشلز بھی ہیں، گورننگ بورڈ ہے، اور ذکا اشرف صاحب نے یہ واضح کیا تھا قوم کے آگے کہ انہوں نے گورننگ بورڈ کے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق جا رہے ہیں. اب گورننگ بورڈ کے جو فیصلے ہیں ان میں مجھے کمپیٹنسی لگتی نہیں ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوں. لیکن سیٹھی صاحب تو کہتے ہیں ہم تنہا ہو گئے، آئسولیشن میں چلے گئے ان کے اس فیصلے کی وجہ سے. نہیں، اس میں دیکھیں نا، ان کو دھوکہ دیا گیا ساؤتھ افریقہ سے، اور ساؤتھ افریقہ دیکھیں یہودی لابی اور یہ سارا کچھ ہے، وہ کہاں مسلمانوں کی پاکستان اور انڈیا کو چھوڑیں گے. سر سری لنکا کون سی مذہبی ریاست ہے؟ نہیں، سری لنکا تو پاکستان سے پرانی ریلیشن ہے نا، آئی ایس آئی کے، یہ وہ بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر. تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مل کے، اور انہوں نے ایک تمام اپنے، وہ بھی جا رہے ہیں، نہیں جی، انہوں نے تمام اپنے پلیئروں کو بلایا اور انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اپوز کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ کہہ رہے ہیں اب حمایت نہیں، وہ تو جا رہے ہیں، نہیں وہ تو اب جا رہے ہیں. لیکن جب ذکا اشرف صاحب کو تو میں نے سنگاپور جانے سے پہلے 2-3 دن میں نے بتا دیا تھا کہ ایڈاک کمیٹی آ رہی ہے اور نئے الیکشن ہوں گے. اب آپ دیکھیں پورے ملک میں، ریجن کے اندر، ایسوسیشن، ہر آدمی کورٹ میں گیا ہوا ہے، اور اب کورٹ میں گیا ہوئے ہیں، نہ الیکشن ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ اپنا اور لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے
प्लेयरों का आपस में इख्तलाफात, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, ये मेरा ख्याल है कि इनको नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, अगर क्विकली रिस्पॉन्ड करें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं एजाज चौधरी साहब की तरफ भी जाना है मुझे। खिलाड़ियों पर इसका कितना असर पड़ेगा? थोड़े थोड़े दिन में चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, बोर्ड कभी रिंगस्टेट होते हैं, कभी तहलील कर दिए जाते हैं बोर्ड, उसके बाद अंदर जो चल रहा है, कभी कोच चेंज हो रहे हैं, कभी हेड कोच, ये मामला किस तरीके से, मतलब खिलाड़ी किस तरफ देख रहे होंगे? उन पर कोई फर्क पड़ रहा है या वो अपनी परफॉर्मेंस वैसी रखेंगे? आदिल भाई ये देखें, अब ग्रुप्स बन गए, जो ज़का अशरफ साहब ने लोगों को लगाया, मेहरबानी की, वो अब मौजूदा के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप आमिर सोहेल साहब की, इलियास साहब की, बासित अली साहब की बात कर रहे हैं? मेनली बासत है जो आज उसके बयान जो मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं ये दोनों तरफ कहूंगा, जो ग्रुप के आदमी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयान ना दें। और मोहसिन खान को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कितनी हद तक अब नजम सेठी का इसमें हाथ है। इसमें इंतखाब आलम, मियादाद और वसीम अकरम थे जो कमेटी में जिन्होंने सिलेक्ट करना था। अब इनसे आपको भी पूछना चाहिए था, लाइन पे लेना चाहिए था कि मियादार ने मोहसिन खान का नाम रिकमेंड किया कि नहीं। अगर तीनों ने रिकमेंड नहीं किया तो फिर नजम सेठी का क्या कसूर है? ठीक है, नजम सेठी साहब का क्या कसूर है? एजाज चौधरी साहब, और जरा ये भी बताइएगा कि भारतीय क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग में होने के बावजूद उनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि वो अपने अंदर के ऐप छुपाकर बिग 3 में अपना हिस्सा डालकर आईसीसी पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं, और हमारी सियासत का ये आलम है कि मुल्क के अंदर भी वैसी है, मुल्क के बाहर भी वैसी है, हमारी सिफारतकारी भी वैसी है जैसी मुल्क के अंदर और बाहर सियासत है। ये मतलब किस तरह हम अपने मसाइल पर पर्दा डालेंगे? हमारा तो एक एक राज अफशा होता है, लोग बड़े बड़े ऐप होने के बावजूद बिग 3 और आईसीसी पे अपनी इजारादारी कायम कर लेते हैं। आदिल, बिल्कुल आपने मेरा ख्याल है दोनों इंग्लिश में भी और उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, डिप्लोमेसी और सफारतकारी। ये पाकिस्तान के हुक्मरान इसमें बिल्कुल फेल हैं, और ये जो बिग 3 वाला इशू है ना, इसमें भी ये जो सेठी साहब हैं ये बुरी तरह इन्वॉल्व हैं, आपको बड़ा जल्द पता चल जाएगा। और ये चूंकि मैंने ये बताया ना कि वो मियां नवाज शरीफ का जो माइंड सेट है वो वहीं पे था, वो किसी तरह भी अदालती फैसले को कबूल नहीं करना चाहते थे। और इसलिए मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान जब दुनिया के सामने अपना केस पेश नहीं कर सकता, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पानी हो, चाहे वॉर एंड टेरर हो, तो हम हर जगह फिर यानी शिकस्ती को सामने रखते हैं। लेकिन मैं ये दरख्वास्त करता हूं सारे अरबाब बस्तो कुशाद से कि ये खेल है, और पाकिस्तान के लिए यही एक खुशी का लम्हा आता है जब क्रिकेट होती है, तो इसलिए इसको माफ कर दें, बाकी तो जो हम कर ही रहे हैं वो क्रिकेट को माफ कर दें, क्रिकेट को, खेल को माफ कर दें, और सिंसियरली इसके ऊपर काम करें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। एक तो जो सरफराज साहब ने कहा है कि वो जावेद मियादाद साहब से पूछें, आप वसीम अकरम साहब से पूछें, इन लोगों से पूछें, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो उसके पीछे सेठी साहब जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और ये बताइएगा कि प्लेयर्स कितने डीमोरलाइज होंगे इतनी बड़ी सतह की सियासत अगर हो रही हो इस खेल के अंदर? ये देखिए, दोनों सवाल आपने बहुत अच्छे किए हैं। सरफराज की बात का जवाब दूंगा। अगर 3 कमेटी मेंबर्स ने अगर मेरे फेवर में वोट नहीं दिया, चेयरमैन होता किस लिए? देखिए, फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते किस लिए? टीम भी सिलेक्ट होती है, जब भी कोई और चीज अगर सिलेक्शन हो रही है, कोच की, मैनेजर की या कप्तान की, तो फाइनल वर्डिक्ट चेयरमैन का इसलिए होता है कि अगर मेरी कमेटी ने गलत फैसला किया है तो मैं उसे ओवर रूल कर सकूं, इसलिए कि वो कहता है मुझे रिकॉर्ड दिखाओ जिसको आपने रिकमेंड किया है, उसके मुझे रिकॉर्ड दिखाओ और इन तीनों के दिखाओ, उस पर फिर कहता है ये तो आपने गलत फैसला किया है। तो यहां मैं नजम सेठी साहब को सिर्फ वो नहीं ब्लेम कर रहा हूं, अगर उन्होंने, पहली बात तो मुझे नहीं पता, आदिल यकीन करना कि मैंने जो लास्ट डेट थी उस दिन मुझे ये रिक्वेस्ट आई है, हर खास तौर पे वैसे तो इमोशनली आ रही थी घर वाले और बाहर वालों की तरफ, लेकिन खत्म हो गया, बड़े जराए से आ रही थी कि एप्लीकेशन भेजी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, सरफराज नवाज साहब, ज़का अशरफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उन्होंने आना था, वो आ नहीं सके। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत में क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट में सियासत हो रही है, तो इन दोनों चीजों को गौर करना चाहिए कि सियासत में सियासत हो और क्रिकेट की तरह खेली भी जाए और चलाई भी जाए, तो ये मुल्क अच्छे तरीके से चल सकता है। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Was brought to you by 24 घंटे लगातार हिफाजत डेटॉल।